اللہ اکبر۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ تمام حضرات کو بھی اور دنیا بھر میں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں، جو شافیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تمام حضرات کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں رمضان المبارک یوں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اس کی رضا ہے اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ یعنی اللہ اپنی رضا والی زندگی رمضان المبارک میں، غلامی الرسول والی زندگی رمضان المبارک میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے تمام فیض و برکات سے، ہر طرح کے فیضان سے اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ فیضیاب فرمائے۔ کیونکہ رمضان المبارک شروع ہو گیا ہے تو اس لیے لوگوں کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ کافی سارے ہیں۔ تو ان بنیادی سوالات میں سے ایک سوال ایسا ہے جو مختلف شکلوں میں پوچھا گیا ہے، تو پہلے میں وہ سوالات پڑھ دیتا ہوں تاکہ جن لوگوں نے وہ سوالات کیے ہوئے ہیں انہیں تسلی ہو جائے کہ حضرت صاحب کے پاس ہمارا سوال پہنچ گیا اور انہوں نے ولاگ کے اندر پڑھ بھی دیا ہے۔ تو پہلے میں یہ سوالات پڑھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت جیسے چاہے گا اس کا جواب بھی عرض کر دوں گا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ حضرت صاحب ٹانگ میں تکلیف ہے آپریشن کی وجہ سے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ کیا میں کرسی پر بیٹھ کر نماز تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ یعنی کوئی آپریشن ہوا ہے ان کا، تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، قیام کرنا ممکن نہیں ہے، تو اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا میں بیٹھ کے نماز تراویح پڑھ سکتا ہوں؟ دوسرا سوال ایک خاتون کا ہے کہ حضرت صاحب میں پریگننٹ ہوں، 7واں مہینہ چل رہا ہے، نہ زیادہ دیر میں کھڑے ہو سکتی ہوں اور نہ ہی میں صحیح طریقے سے سجدہ کر سکتی ہوں، سجدہ کرنا ممکن نہیں، تو کیا میں بیٹھ کر یعنی زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر نماز تراویح ادا کر سکتی ہوں؟ 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب میرے موڑوں کا مسئلہ ہے، کھڑے ہونے یا زیادہ چلنے کی وجہ سے درد شدید ہو جاتا ہے، نماز تراویح کیسے ادا کی جا سکتی ہے جبکہ میں نماز بھی بڑی مشکل سے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہوں جبکہ تراویح کی نماز تو بہت طویل ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، تو وہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ مجھے موٹاپے کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیا میں نماز زمین پر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتی ہوں؟ نماز تراویح کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا حضرت جی، بہت شکریہ۔ یہ 4 سوال جو ہے نماز تراویح اور جو معمول کی نمازیں ہیں اس کے حوالے سے تھے۔ کچھ سوالات یہ بھی ہیں کہ عورتیں نماز تراویح کیسے پڑھیں، کتنی رکعت پڑھیں گی، 8، 12، 20 ہمیں یعنی بتایا جائے، ایک یہ سوال ہے۔ اسی طرح اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب کون کون سی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، اور وہ حضرات جو جوڑوں میں درد والے ہیں وہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو یہ یوں ملا کر 7 سوال جو ہے کم و بیش ہو گئے ہیں۔ تو ان 7 سوالات کے اندر مسئلہ ایک ہی پوچھا گیا ہے، صرف جو لوگ ہمیں سنتے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ سوال پڑھ دیے ہیں تاکہ ان کی تسلی ہو جائے کہ ہمارا جو سوالات ہیں وہ جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ حضرت صاحب تک پہنچاتی ہے، وگرنہ سادہ سا اور آسان سا سوال تھا کہ حضرت صاحب بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں یا بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یعنی سوال ان تمام 7 سوالوں کو اگر اکٹھا کریں تو اس میں سے ایک سوال یہ نکلتا ہے۔ اب وہ تمام حضرات جنہوں نے اپنے اپنے مسئلے کے مطابق سوال کیا ہوا ہے، اپنی اپنی پریشانی کے مطابق سوال کیا ہوا ہے، اپنی پریشانی کو اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھیں، لیکن اس کا جواب لینے سے پہلے بنیادی باتیں آپ ازبر کر لیں، سمجھ لیں،
تاکہ آپ کی نمازیں خراب نہ ہوں، کیونکہ یہ جن لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں، کچھ کے ساتھ تو مسائل ہیں وقتی، جس طرح خاتون ہے وہ پریگننٹ ہیں تو یہ وقتی مسئلہ ہے، تو کچھ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں جو ہمیشہ تادم موت کم و پیش چلتے رہنے، لیکن ہماری دعا ہے کہ آج کی مبارک گھڑیوں میں بھی تو اللہ رب العزت ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو جو بنیادی باتیں سمجھنی ہیں وہ یہ کہ نمازیں اللہ والو 5 طرح کی ہوتی ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 5 طرح کی۔ فرض نماز، واجب نماز، سنت موقدہ نماز، سنت غیر موقدہ کی نماز اور نفل نماز۔ تو یوں یہ 5 طرح کی نمازیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں اتار لیں، اگر دل میں کوئی جگہ تھوڑی سی خالی بچی ہوئی ہے تو وہاں پہ اس کو رکھ لیں کہ 5 طرح کی نمازیں ہیں: فرض نماز، واجب نماز، سنت موقدہ، غیر موقدہ اور نفل۔ یہ جو نمازیں ہیں، نفل، سنت موقدہ اور غیر موقدہ، اس کو ایک طرف کر دیں تاکہ بات سمجھانا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب باقی ہمارے پاس نمازیں بچ گئی ہیں 2 طرح کی، ایک ہے فرض اور ایک ہے واجب۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کون کون سی ہے؟ فرض نماز ہے فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں اور عشاء کے 4 فرض ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں جن کی میں نے رکعتیں گنی ہیں، یعنی 17 رکعتیں جو ہیں، یہ کون سی ہیں؟ فرض ہے۔ 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 عشاء کی۔ یہ 17 رکعتیں جو ہیں یہ فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری نماز آ جاتی ہے واجب۔ 3 رکعت نماز وتر واجب، عید الاضحیٰ کی نماز واجب اور عید الفطر کی نماز یعنی چھوٹی عید کی نماز واجب۔ اب مضمون بہت آسان ہو گیا نا، 2 حصوں میں ہم نے تقسیم کر لیا۔ ابھی ہم سنت جو ہے 2 طرح کی، موقدہ غیر موقدہ، نفل تراویح پہ بات نہیں کر رہے، پہلے مسئلے کی بنیاد کو سمجھنا چاہیے۔ تو اب جو بقیہ 2 نمازیں بچی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ فرض نمازیں ہیں، اور فرض میں سے 17 فرض کون کون سے ہیں۔ اسی طرح واجب نمازیں بتا دی ہیں کہ واجب نمازیں 3 ہیں: عید الفطر، عید الاضحیٰ اور وتر کی نماز۔ اب یہ جو 2 طرح کی نمازیں ہیں یعنی فرض اور واجب، ان کے اندر یہ مسئلہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ قیام کرنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے۔ اگر آپ فرض نماز کے اندر قیام نہیں کریں گے بغیر کسی شرعی عذر کے، یا واجب نماز کے اندر آپ قیام نہیں کریں گے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو نماز سرے سے ہوگی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب فرض ہی چھوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ کیسے ہو جائے گی۔ اب یہاں میں نے ایک لفظ بولا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر شرعی عذر ہے تو پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کیسے یہ فیصلہ کریں گے کہ میرا شرعی عذر ہے، یا جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہوا ہے انہیں کیسے معلوم ہو جائے گا کہ بھائی ہم واقعی جو ہے شرعی رعایت جو ہے وہ چاہتے ہیں یا مستحق ہیں یا ہم شرعی معذور ہیں، یہ انہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو وہ بات آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو فالج ہوا ہے، نہ وہ اٹھ سکتا ہے نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بیت الخلاء بھی جانا ہے تو وہ بیچارہ محتاج ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرعی عذر ہو گیا۔ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ معذور ہے، یعنی شرعاً معذور ہے، شرعی معذور ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے، اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے، کوئی مرد ہے، اس کا کوئی آپریشن ہوا ہے، کسی کی ٹانگ بازو ٹوٹ گیا ہے، کوئی ایسی حالت ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، یا کوئی بیماری ایسی ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتا، یا بڑھاپا ایسا ہے، جسم اتنا ضعیف اور نحیف ہو گیا ہے کہ کوئی اٹھا کر بٹھائے
या खड़ा करे तो इंसान खड़ा हो सकता है, ना उठ सकता है, अपनी मर्जी से ना बैठ सकता है। ठीक है, तो ये लोग क्या हो गए, शरई माजूर हो गए। ऐसे बाज़ लोग हैं जो गुर्दों के मरीज़ होते हैं ख़ास तौर पे, या लिवर सिरोसिस कैंसर जो है वो आखिरी दर्जे पे स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो खड़े हों तो उनके पाँव के ऊपर सूजन जो है वो आ जाती है। इसी तरह जो सवाल में था कि जोड़ों के दर्द हैं, घुटनों का दर्द है, तो वो लोग ना खड़े हो सकते हैं ना बैठ सकते हैं, उसके ऊपर सूजन होती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है। तो ये सारे लोग जो है माजूरी के अंदर आ जाते हैं, यानी इनको शरीयत जो है वो शरई माजूर कहती है। अब अगली जो तारीफ है वो ये है कि वो शख्स जो सजदा भी नहीं कर सकता, जो सजदा भी नहीं कर सकता, वो शरई माजूर है। यानी ये आसान तारीफ उलमा ने जो हमें दी है वो ये कि जो शख्स सजदा भी नहीं कर सकता, यानी आसानी के साथ, तो वो शरई माजूर है। चाहे वो थोड़ा बहुत सहारे के साथ खड़ा हो भी जाए, लेकिन वो शरई माजूर ही कहलाएगा। उसके लिए गुंजाइश है कि वो लेट कर, बैठ कर, कुर्सी पे बैठ कर, ज़मीन पे बैठ के जिस तरह भी चाहे वो नमाज पढ़ सकता है। उसकी फ़र्ज नमाज भी इंशाअल्लाह अदा हो जाएगी और उसकी वाजिब नमाज भी अदा हो जाएगी। अब सारा मसला समझ आ गया। यानी अगर आप इन लोगों में से नहीं हैं जिनके मैंने नाम लिया है या जिनकी मैंने हालतें बताई हैं, अगर आप इनमें नहीं आते तो आप शरई माजूर नहीं हैं। आपको हर हाल के अंदर क़याम करना पड़ेगा, फ़र्ज नमाजों के अंदर और वाजिब नमाजों के अंदर। अगर आप क़याम नहीं करेंगे तो आपकी सिरे से नमाज ही नहीं होगी, बल्कि उल्टा गुनाहगार होंगे। बात समझ आ रही? यहां तक कि कोई शख्स जो है वो नमाज खड़ी हुई, जमात खड़ी हुई या इनफरादी नमाज पढ़ रहा है, घर में औरत है, मर्द है, तो वो खड़ा हो जाता है, आराम से वजू भी उसने किया है, खड़ा हो जाता है, तो उसने क्या कर लिया, क़याम, नमाज शुरू कर ली, अब क़याम कर लिया। ठीक है, अब वो क़याम करने के बाद उसके दर्द शुरू हो जाता है, यानी आधा मिनट, 1.5 मिनट गुजरता है तो उसके मोरों में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, मजीद अब नहीं बैठ सकता। इस शख्स के लिए भी, इस नमाजी के लिए भी, मर्द है या औरत, लाजिम है कि वो खड़े होकर क़याम करेगा, चाहे इतने वक्त के लिए हो जितने वक्त के लिए अल्लाह अकबर तकबीर कही जाती है, इसके लिए भी लाजिम है। फिर उस शख्स के लिए भी, उस नमाजी के लिए भी क़याम लाजिम है जिसको कोई सहारा दे के खड़ा कर दे, या कोई चीज़, कोई छड़ी है, कोई पास सहारा ऐसा है, कोई पर्दा है या कोई कुर्सी पड़ी हुई है, उसके ऊपर हाथ रख के वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए भी क़याम करना फ़र्ज़ है, रायत नहीं है। ये जो तमाशा मस्जिदों में बना हुआ है, खानकाहों के अंदर बना हुआ है, ये तमाशा दीन में नहीं चलेगा। आप किसी से भी जो उलमा मोहतात हैं उनसे आप मसला पूछ सकते हैं कि हमारे हज़रत साहब ने ये मसला बताया है, क्या ये सही बताया है। अगर आपका दिल मुतमईन हो जाए तो मेरी बताई हुई बात पे अमल कर ले, वगरना आपके पास यूट्यूबर्स हैं, मॉड स्कॉलर्स हैं जो आपको हर तरह की रायतें दिए जा रही हैं। क्यों लोग उनकी तरफ मतवज्जे होते हैं कि जैसा वो मसला पूछते हैं, फिर जैसा उनके अंदर जवाब होता है उसी तरह का वो जवाब दे देते हैं, इसलिए लोग उनको बहुत अच्छा समझते हैं। जो जवाब ऐन शरीयत के मुताबिक देता है उसको कहते हैं कि मौलवी बड़े सख्त हैं, पीर बड़े सख्त हैं। तो इसलिए ये बात भी मैंने आप पे छोड़ दी है, क्योंकि ये आपका और अल्लाह का मामला है, शरीयत का मामला है। अगर मेरे बताए हुए मसले पे दिल मुतमईन हो जाए तो आप बिस्मिल्लाह उस पर अमल करें, वरना फिर आपके पास उलमा तो आज के दौर में कम नहीं है, बल्कि घर बैठे आपके बेडरूम में आपको मसले बताने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए भी, यानी इतना वक्त जितनी देर में अल्लाह अकबर कहा जाता है या रब्बाना वलकल हम्द कहा जाता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाता है, यानी तकबीरात जितनी देर में पढ़ी जाती हैं इतनी देर भी खड़े हो सकते हैं, तो आप खड़े होके आप नमाज की नीयत बांध लेंगे, तकबीर तहरीमा कह लें, उसके बाद आप ज़मीन पे बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं। इसी तरह दूसरी रकत के अंदर भी आप खड़े हों,
اور جتنی دیر تک آپ آرام سے کھڑے ہو سکتے ہیں اتنا کھڑا ہو لیں. اس کے بعد جب آپ سمجھیں کہ مجھے تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. جس طرح میں کئی بار نماز پڑھاتا ہوں تو محمد خان صاحب ہمارے جو لاہور سے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب نے کوئی صورت لمبی شروع کر لی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ بیٹھ سکتے ہیں. یا گھر میں انفرادی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ تک کھڑا ہو سکتا ہوں, یا قل هو اللہ احد پڑھنے تک کھڑا ہو سکتا ہوں, یا 3-4 آیتیں پڑھنے تک کھڑا ہو سکتا ہوں. تو آپ ضرور کھڑے ہوں گے. آپ شرعی معذور اس حد تک نہیں ہیں کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ جنج مرضی پڑھی جاؤ. کوئی نہیں جی, یہ بندے دا اللہ دا معاملہ ہے, اللہ نے حقوق اللہ تے معاف کر ہی دینے نے, کوئی گل نہیں, پڑھو جی پڑھو, کوئی گل نہیں ہے. نہ پڑھن نال تے پڑھنا بہتر ہے, نہ پڑھو جی پڑھو. بھائی دین موم کا بت نہیں ہے. شریعت یا دین یا اسلام موم کا بت نہیں ہے کہ تھوڑا سا اس کو گرم کرو گے تو اپنی من پسند کی شکل جو ہے وہ بنا لو گے, جیسا چاہو گے اس کو موڑ لو گے. دین مجھ آپ کو موڑنے کے لیے آیا ہے, خود موڑنے کے لیے نہیں آیا. اس لیے میں نے بات یہ آپ کو جتلائی ہے کہ آج کل جو ماڈ اسکالرز ہیں ان کو لوگ کیوں سنتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں جو آپ کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے. سوال بھی میرا اور جواب بھی میری مرضی کا, ٹھیک ہے, مقدمہ بھی میرا, وکیل بھی میرا, گواہ بھی میرے, تو ماشاءاللہ جج بھی میرا, تو فیصلہ میرے حق میں آنا نا. تو آج کل ہم اس طرح کا دین چاہتے ہیں, اس طرح کا ماحول چاہتے ہیں. سوال بھی میں کروں اور جواب بھی مولوی وہ دے یا پیر جواب وہ دے جو میں چاہتا ہوں. طلاق بھی میں نے دی ہے, اب کیونکہ میں بیوی کو گھر رکھنا چاہتا ہوں تو مولوی جواب وہ دے کہ جس سے حرام جو ہے دوبارہ حلال ہو جائے. اگر مولوی نے کہا نہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں, مولوی صحیح نہیں ہے گا, اس کو دین کا کوئی علم نہیں ہے, وہ فلاں انڈا وڈا مولوی وہ کہتا کوئی طلاق نہیں ہوئی. تو آج کل دین کا حال یہ بن گیا ہوا ہے. تو اس لیے میں نے کھل کے یہ بات بتا دی ہے. اگر کوئی ایسا مریض ہے جو لیٹا ہوا ہے, اٹھ نہیں سکتا, اس کو سہارے کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے, وضو کرایا جاتا ہے, رفع حاجت کے لیے لے جایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, یا وہ لوگ جو ایک دفعہ تو سہارا دے کے کھڑا کر دیا جائے, بعد میں پھر انہیں کوئی کھڑا کرنے والا پاس نہیں ہوتا. پھر وہ لوگ جو بیٹھ تو جائیں, ایک دفعہ کھڑے ہو گئے, پہلی رکعت کے اندر انہیں تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام کر لیا یا ثنا پڑھ لی, اس کے بعد بیٹھ گئے, یا پہلی رکعت پوری ہی پڑھ لی, اوکے سوکھے ہو گئے. اب وہ بیٹھ تو گئے ہیں, اب موٹاپا اتنا ہے, جو سوال نمبر 3 تھا, موٹاپا اتنا ہے اب وہ اٹھ نہیں سکتے, یہ بھی اس میں آئیں گے. اس طرح ہماری بہن نے جو ایک کہا ہوا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, مجھے 7واں مہینہ چل رہا ہے. اب یہ خاتون جو ہے مکمل نماز بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتی, اس لیے پہلے میں نے سوال پڑھے ہیں اور اپنے سامنے بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی نقطہ رہ نہ جائے. اب یہ اس کا شرعی عذر مکمل نہیں ہے, یہ چل دی پھر دی نہیں بھائی, یہ چل پھر رہی ہے نا, تو یہ مکمل معذور نہیں ہے. ہاں اس کو معذوری اتنی ہوگی صرف کہ یہ پہلی رکعت کے اندر مکمل قیام کرے, اگر ہو سکتا ہے, نہیں ثنا تک کر لے, سورہ فاتحہ تک کر لے, اس کے بعد کرسی پر بیٹھ جائے اور زمین پہ بیٹھنا جیسے بھی ان کو آسان ہے وہ بیٹھ جائے. اب وہ کرسی پہ بیٹھ کے سمجھتی ہیں کہ میں اٹھ نہیں سکتی, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے کہ میں اٹھ نہیں سکتی. کبھی ہوا ہے کہ 7واں مہینہ ہو, چاہے 8واں مہینہ ہو, چاہے 9واں مہینہ ہو, تو عورت بیٹھ کر اٹھ ہی نہ سکے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی, وہ اگلا مسئلہ ہو جاتا ہے. آج بات ہو رہی ہے قیام کی. تو قیام جو ہے, یہ جو پریگننٹ عورت ہے جس کا 7واں مہینہ چلا, جنہوں نے یہ سوال کیا ہے, یہ کھڑی ہو کے قیام کر سکتی ہیں. پھر یہ بیٹھ کر جو ہے وہ رکوع کر لے, اگر نہیں ہے تو باقاعدہ قیام کر کے رکوع میں چلے جائیں اور سجدے آرام سے بیٹھ کر لیں, پھر دوبارہ کھڑی ہو جائے. ہاں یہ بھی رائے تو ان کو مل سکتی ہے کہ یہ کرسی پہ پڑھ لیں, زمین پر نہ پڑھیں, کیونکہ زمین پہ بیٹھ جائیں گی پھر ان کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہو بہو یہ معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا جن لوگوں کے ساتھ جوڑوں کا مسئلہ ہے, کولوں کا مسئلہ ہے, موروں کا مسئلہ ہے, ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا. وہ بےچارے بیٹھ تو جائیں گے پھر اٹھا نہیں جائے گا. پھر یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہوگا جن کا موٹاپا بہت زیادہ ہے, وہ
بیٹھ تو جائیں گے پھر اٹھا نہیں جائے گا. تو یہ ساری رعایتیں جو میں نے بتائی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو پہلے رکھنا ہے کہ میں نماز پڑھ بھی رہی ہوں یا نماز پڑھ بھی رہا ہوں. تو جب اللہ بولو نماز ہی نہ ہوئی تو اس کا کیا فائدہ یہ سب کچھ کرنے کا؟ جب نماز ہی نہ ہوئی تو پھر یہ ساری ورزش کرنے کا یا تقدو کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو شرعی معذور وہ ہے جو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح شرعی معذور وہ ہے جو بیٹھ جائے پھر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی اتنا بھی کھڑا ہو سکتا ہے جتنی دیر میں تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا ولک الحمد، یہ تسبیحات یا تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو اتنے وقفے کے لیے بھی جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے قیام کرنا اتنے وقت کے لیے بھی فرض ہے، فرض نمازوں کے اندر اور واجب نمازوں کے اندر. اگر وہ قیام نہیں کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. باقی جو لوگ معذور ہیں جن کی تفصیل میں نے بتا دی ہے ان کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے بغیر کسی پریشانی کے کہ مجھے گناہ ہو رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. انہیں شریعت نے رائے دی ہے، وہ شرعی معذور ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی نماز مکمل کرسی پہ یا زمین پر پڑھ سکتے ہیں. اب فرض اور واجب نمازوں کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب آگے آ جائے کہ آگے نمازیں آ گئی ہیں 3 طرح کی. یہ 5 نا کل، فرض واجب، تو 3 ہم نے علیحدہ کر دی تھی. یہ تینوں کا مسئلہ کیونکہ ایک طرح کا ہے اس لیے ہم نے تینوں کو الگ کر دیا. 2 کا مسئلہ ایک طرح کا ہے، ان کو ہم نے الگ کر دیا تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے. اب نماز ہے نفل. ٹھیک ہے. نفل میں کیا ہے؟ چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، سمجھ آ رہی بات؟ صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، کوئی بھی اس طرح کی نماز ہے. تو یہ ساری کی ساری نمازیں کیا ہیں؟ نوافل. یا آج کل سر رمضان مبارک ہے، آپ نوافل پڑھتے ہیں تو وہ ساری نمازیں اسی میں آئیں گی. پھر اگلی نماز آ جائے گی سنت غیر موقدہ. ٹھیک ہے. جس طرح عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے، عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے. پھر آ جائیں گی سنت موقدہ. جس طرح فجر کے 2 رکعتیں جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، ظہر کی جو ہے وہ 4 سنت موقدہ ہے، پھر 2 دوبارہ سنت موقدہ ہے، مغرب میں 2 سنت موقدہ ہے، عشاء میں بھی فرضوں کے بعد 2 سنت موقدہ ہے، جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں. اب نماز ہو سنت موقدہ، توجہ رکھیے گا، نماز ہو سنت موقدہ، نماز ہو سنت غیر موقدہ، اور یا نماز ہو نفل، آپ بغیر شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. آسان ہوگی بات؟ مسئلے کے اندر کوئی پیچیدگی رہ گئی ہے؟ بغیر شرعی عذر کے بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اب آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ سفر پہ آئے ہیں، یا وہ ہمارے بزرگ یا دوست احباب یا سننے والے جو کوئی دوائی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیسن لیتے ہیں، جس طرح اینٹی الرجی استعمال کی جائے تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ ڈروزینس ہوتی ہے، بندے کو غنودگی جو ہے وہ ہوتی ہے. اس طرح کسی نے کھانسی کا شربت پی لیا تو اس کو کیا ہوگا؟ غنودگی اس کو ہوگی. اس طرح کسی نے کھانا کھایا ہے، ابھی کھانا کھانے کے 15-20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد اذان ہوگی، وہ نماز پڑھنے لگا ہے تو اب اس کو غنودگی ہو رہی ہے. اب ایسی کسی کے ساتھ کیفیت ہے. بعض پہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کھڑے ہوں تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا موٹاپا زیادہ ہے، کھڑے زیادہ نہیں ہوا جاتا، تھکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، یا ہلکا پھلکا کمر میں درد ہے، یا آج ویسے دل نہیں چاہ رہا کہ چلو میں بیٹھ کے پڑھ لوں، تو ہر طرح اس کے لیے اجازت ہے. شرط کیا ہے کہ نماز سنت موقدہ ہو، نماز سنت غیر موقدہ ہو، یا نماز نفل ہو. بغیر شرعی عذر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو عادت نہیں بنا لینا. کبھی کبھار جس طرح میں نے مثالیں دی کہ آپ سفر سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نئے بیماری سے اٹھے ہیں، بخار سے اٹھے ہیں، یا کسی اور مرض سے اٹھے ہیں، کوئی آپریشن ہوا، اس طرح خواتین ہیں ڈیلیوری سے جو ہے وہ فارغ ہوئی ہیں، چھلا جو ہے مکمل ہوا ہے، آج انہوں نے نماز شروع کی ہے، تب جسم کے اندر نکاہت ہے. اس طرح بزرگ ہیں، عمر زیادہ ہے تو کمزوری ہے، تو ان کے لیے رعایتیں ہیں کہ وہ بغیر مکمل شرعی عذر کے بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بات؟ آپ کو اس میں اندر کوئی سوال تو نہیں رہ گیا؟ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سوال پہ جس کو موضوع بنایا گیا کہ کیا تراویح کی نماز جو ہے وہ ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. تو تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے.
یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نفل ہے، یہ سنت موقدہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ تمام صحابہ نے اس نماز کو پڑھا ہے اور تمام صالحین آج تک پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کو درجہ کون سا حاصل ہے؟ موقدہ کا۔ تراویح پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے، اور رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سننا بھی سنت موقدہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قرآن پڑھنا بھی، قرآن سننا بھی، تراویح کے اندر یہ سنت موقدہ ہے۔ تو نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ تو میں نے پہلے سنت موقدہ کا مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ نماز سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ تو تراویح بھی تو انہی میں سے ایک ہے۔ اب آپ تراویحاں پڑھنے کے لیے گئے، اب امام صاحب جو ہے وہ 1.5 سپارہ پڑھ رہے ہیں، آپ کا جسم بھاری ہے، آپ 4 تراویحاں یا 8 تراویحاں معمول کے مطابق کھڑے ہو کے پڑھ لیں، پھر 2 تراویحاں یا 4 تراویحاں اگلی جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، جسم کو تھوڑی سی راحت مل جائے گی، سانس اپنی نکال لیں، پھر بقیہ جو رہ جائیں گی 8 تراویحاں وہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لیں۔ تو چھوڑنے سے بہتر ہے کہ یوں جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر زیادہ تھکاوٹ ہے یا زیادہ کو تھوڑا سا عذر ہے تو آپ 4 کھڑے ہو کے پڑھ لیں، 4 بیٹھ کے پڑھ لیں، 4 کھڑے ہو کے پڑھ لیں اور 4 بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ رعایت ہے۔ اور اگر آپ خود نماز پڑھیں، اس طرح خواتین ہیں انہوں نے گھر میں خود تراویحیں پڑھنی ہیں تو انہوں نے تو چھوٹی صورتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے بھی اگر اتنا مسئلہ ہے تو وہ بھی کوشش کریں کہ 2 کھڑے ہو کے، 4 کھڑے ہو کے، پھر 4 بیٹھ کے، اس طرح کر کے پڑھ لیں۔ کیوں؟ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل شرعی معذور بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، جو اجر اس کو ملے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو نصف ملے گا۔ یعنی پڑھیں گے آپ 20 رکعتیں اور ملے گا آپ کو 10 رکعتوں کا ثواب۔ تو جب پڑھنی ہے تو اللہ والوں پھر ثواب سے محروم کیوں ہونا ہے؟ ہاں، میں نے اس میں یہ گنجائش آپ کو دی ہے جو علماء نے یا شریعت نے ہمیں دی ہے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو تھکاوٹ ہوئی ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں، آج سر میں نے کہا کہ آپ نے میڈیسن لی ہوئی ہے، یا ویسے آپ کا سر درد ہو رہا ہے، یا بخار ہے، گلا خراب ہے، وغیرہ وغیرہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ تنگ ہو رہے ہیں، آپ کا دل بالکل نہیں لگ رہا اور آپ کی توجہ ادھر ہی ہے کہ امام صاحب کب جو ہے رکوع کریں، کب رکوع کریں، تو اس سے کروڑ گنا بہتر ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اگلا سوال جو تھا اس کے اندر، یہ باقی ساری نمازوں کے میں نے سوالوں کے جواب دے دیے کہ کون کون سی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، جوڑوں میں درد والے نماز کیسے پڑھیں، یہ ساری باتیں ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ کور کر لی ہیں۔ اب اس میں جو ایک آدھ سوال رہ گیا تھا اس کو بھی انشاءاللہ ابھی کور کر لیتے ہیں۔ وہ یہ رہ گیا تھا کہ عورتیں نماز تراویح کیسے پڑھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، 8، 12 یا 20؟ بھائی عورتیں نماز تراویح ویسے ہی پڑھیں گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، اتنی ہی پڑھیں گی جتنے مرد پڑھتے ہیں۔ اس میں عورت اور مرد کا تو فرق ہی نہیں، کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی تراویح پڑھنا، قرآن سننا سنت موقدہ ہے، مرد کے لیے بھی تراویح پڑھنا اور قرآن سننا سنت موقدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گے سنت موقدہ کو تو آپ کو ملامت ہوگی، ملامت کی جائے گی، آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ کا کوئی شرعی عذر ہے تو پھر آپ تراویحاں چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو تراویحاں پڑھنی ہے۔ اور باقی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کتنی تعداد پڑھنی ہے، 8، 12، 20؟ تو میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، تھوڑے دن پہلے بھی میں نے عرش چینل کے اوپر اس کا جواب دیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں گا 8 پڑھو تو ایک بحث شروع ہو جائے گی، میں کہوں گا 12 پڑھو تو ایک بحث شروع ہو جائے گی، میں کہوں گا 20 پڑھو تو ایک بحث شروع ہو جائے گی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ حرم پاک کے اندر 20 تراویحاں پڑھی جاتی ہیں، مسجد نبوی کا جو حرم ہے اس میں بھی 20 تراویحاں پڑھی جاتی ہیں، دنیا بھر میں 20 بھی پڑھی جاتی ہیں اور 8 کہیں کہیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو زیادہ کہاں پڑھی جاتی ہیں، کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ 20۔ تو آپ جو اجماع امت ہے، خدا کا واسطہ ہے، اس کو آپ پارا پارا نہیں کریں، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھیں، بحث نہیں کریں۔
اور اگر آپ کا واقعی 8 پہ دل مطمئن ہے تو چپ کر کے پڑھ لیں، دوسروں کو تبلیغ نہیں کریں، یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں کہ 20 والے غلط کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن پتہ چلا تیرے سکے ہی کھوٹے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ جب آپ یہ رویہ اپنا لیتے ہیں دین کے اندر تو لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، بالخصوص جو نئی نسل ہے وہ بدزن ہو جاتی ہے کہ ان دو مولویوں کی، ان دو علماء کی تو آپس میں بات ہی نہیں مل رہی، اسی رہے ہو جے دین، تو یہ نتیجہ اس کا نکلتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رویے کے اوپر بھی نظر ثانی کریں، نہیں پڑھنی تو نہ پڑھے، 8 پڑھنی ہے تو چپ کر کے 8 پڑھ لیں، اس کی تبلیغ نہیں کریں۔ اس طرح جو 20 پڑھنے والے ہیں وہ چپ کر کے 20 پڑھیں، اپنا جو مسئلہ ہے دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کریں۔ کیوں؟ جب اللہ نے رائے دی ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے، یہ سنت موقدہ ہے، بغیر شرعی عذر کے بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار۔ تو جو بندہ 8 پڑھ رہا ہے اگر آپ سختی کریں گے یہ نہ وہ 8 سے بھی بھاگ جائے، تو دین کو تھوڑا سا سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کا مزاج بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ رائتیں دے کے راضی ہے تو کون ہوتا سختی کرنے والا؟ تو اس لیے جو 20 پڑھتے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کوئی سختی نہیں کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو 20 پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ قرآن اس کے اندر پورا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 20 کے اندر تقسیم کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں 8 کے اندر تقسیم کر لیتے۔ تو اس میں بری بات کیا ہے؟ بحث نہیں کریں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ بحث مباحثہ ان مبارک گھڑیوں کے اندر نہ کریں۔ جیسے سوشل میڈیا پہ کوہرام مچا ہوا ہے، جنہوں منہ دھونا نہیں آندا ہے وہ بھی کہندا ہے جی 8 پڑھنی ہے، تو کوئی کہندا جی 20 پڑھنی ہے، تو جو نوجوان نسل ہے اس کو پریشان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں۔ جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سنت غیر موقدہ ہو یا سنت موقدہ ہو، آپ کبھی کبھار بغیر کسی شرعی عذر کے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے اتنی رائے دی ہے تو جو 8 پڑھ رہا ہے اس کو آپ اس کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، 8 والا 20 پہ آ جائے گا۔ تو جو 20 پڑھ رہا ہے وہ شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے 20 پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ پھر میں نے دوسرا مسئلہ بھی بتا دیا، اگر کوئی 8 پڑھ رہا ہے تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو اسی طریقے سے وہ تقسیم کرتے ہیں کہ وہ 8 رکعتوں کے اندر ہی 1.25 سپارہ یا 1.5 سپارہ جتنا انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ لیتے۔ تو ملامت کرنے والی کون سی بات ہے؟ اور اگر آپ 20 پڑھیں تو شیخیاں مارنے والی کون سی بات ہے؟ اس لیے نہ شیخیاں مارنی ہے تو نہ کسی کو کوسنے دینے ہیں، ملامت کرنی۔ جتنی اللہ عبادت کی توفیق دے دے اس پہ شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر گزار بن کر رہنا ہے، کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ تو اس لیے تراویحاں کوشش کریں پہلی کہ اجماع امت ہے، امت کا کثیر حصہ 20 تراویحاں پڑھتا ہے، تو کثیر حصے کے ساتھ جڑ کر رہیں، اپنی نئی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کی کوشش نہیں کریں۔ اور اگر آپ پھر بھی بضد ہیں 1.5 انچ کی مسجد بنانے ہی پہ تو پھر چپ کر کے پڑھ لیں، چھنج پان دی لوڑ نہیں ہے، یعنی شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مبلغ اسلام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو 20 پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہیں، اور جو 8 پڑھ رہا ہے اس کے پاس بھی دلائل ہیں، چپ کر کے اپنا اپنا کام کرتے جو مبارک مہینہ ہے اس کی برکتوں کو سمیٹو، نہ کہ کما کر اس کو برباد کرتے جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی اور آخری بات جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج کل رواج ہو گیا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ پوچھے گئے تھے یہ سوالات بھی کہ کرسی پہ بیٹھ کے، یعنی پہلے ہوتا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو ذہن میں فوراً آتا تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج جب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو اندر ان کے کیا ہوتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور زمین پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ پہلے آپ سمجھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام مبارکہ میں نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھی بھی ہے اور زمین پہ بیٹھ کے امامت بھی کروائی ہے، یعنی نماز پڑھائی بھی ہے۔ تو یوں زمین پہ بیٹھ کے امامت کروانا بھی ثابت ہے اور زمین پہ بیٹھ کے اپنی بقیہ نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ بھی ہے کہ اگر کوئی شرعی معذور ہے تو وہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو وہ عین سنت کے مطابق ہوگا۔ جب حالت صحت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، وہ سنت رسول ہو جائے گا۔ جب حالت بیماری ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ادا ہو جائے گی۔ اس ہاتھ بھی آپ کو نفع ہوگا اور اس حال میں بھی، اس ہاتھ میں بھی آپ کو نفع ہوگا۔ تو یہ تو ہے صحیح مسئلہ۔ لیکن آج کل قباحت کیا ہے
کہ کرسیوں کا رواج ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بدعت یا یہ خرافات میں سے یہ لعنت جو ہے یہ پہلے حرم میں آئی ہے، مسجد حرام میں آئی ہے، پھر 3-4 سال کے بعد یہ دھیرے دھیرے مسجد نبوی شریف میں آ گئی۔ اب جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں وہ اتنے وہاں سے عادی ہو کر آ جاتے ہیں کہ آتے ہی اپنی مسجدوں میں جو ہے وہ کرسی لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ وہاں بن داؤد سے وہ کرسی ملتی ہے 100 ریال کی، 120 ریال کی، وہ چائنا کی کرسی ہوتی ہے بڑی ہلکی سی لوہے کی، وہ وہاں سے لے کر آتے ہیں، یا یہاں سے جب جاتے ہیں تو خرید لیتے ہیں تو واپسی میں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو یوں دھیرے دھیرے یہ ہماری مساجد کے اندر بھی ماحول آ گیا کہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر انہیں یہ احساس نہیں ہوتا، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جتھے دل کی تھا اتھے ٹیری لا لئیے، پھر یہ نہیں خیال کرتے بھائی میں صف کے ایک طرف جا کے جو ہے وہ کرسی کو رکھو، پھر وہ ان کو یہ نہیں احساس ہوتا یا ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کرسی کے جو پاؤں ہیں وہ کہاں رکھنے ہیں، کہ میری وجہ سے پیچھے جبلی صف میں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سجدہ کرنے میں کتنی دقت ہو رہی ہے، تو میں آخری صف میں جا کے پڑھ لوں۔ پھر وہ بضد بھی ہوتے ہیں، پڑھنی بھی پہلی صف میں ہے تو امام دے پیچھے بھی کرسی رکھنی ہے، ثواب بھی زیادہ لینا ہے، یعنی دو بھی اور او بھی چوپڑیاں ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ والو ہماری ہٹ درمی ہے، یہ جہالت ہے۔ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اس طرح کے ہمارے رویے دیکھ کے نوجوان نسل دین کی طرف کیسے آئے گی؟ اب جو آگے کرسی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے ایک نوجوان ہے یا ہماری عمر کا بندہ ہے، وہ جب سجدہ کرنے لگے گا اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ایک نمازی کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن گیا، تو کون سی نماز پڑھ ہے؟ تو حالت نماز میں بھی مسلمان کو تکلیف دے رہا۔ تو مسلمان تو وہ ہے کہ حالت قرار کے اندر بھی کسی کو تکلیف اپنی زبان سے اور یا اپنے ہاتھ سے یا اپنی کسی بھی عضو سے تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائے، مسلمان تو وہ ہے۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ حالت نماز میں بھی تو لوگوں کو تکلیف جو ہے وہ پہنچا رہا ہے؟ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو مساجد کے اندر کرسیوں پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ میں بات ان سے کہہ رہا ہوں، یا خانقاہ میں آتے ہیں تو کرسی مانگتے ہیں، اگر واقعی شرعی عذر ہے کہ آپ کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے یا ساری زندگی کرسی پہ بیٹھ کے نوکری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا مزاج نہیں ہے، تو پھر حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، کہ لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ پھر آپ کرسی کو آخری صف میں رکھیں یا پہلی صف میں بھی رکھنے ہیں تو اس کے آخری سرے پہ دائیں یا بائیں آخری سرے پہ رکھیں، اور جب کرسی رکھنے لگے اس کے پاؤں کو بھی رکھ کے دیکھیں کہ میرے پیچھے والے کو نماز پڑھنے میں دقت تو نہیں ہو رہی۔ اب وہ اپنی صف سیدھی کر لیتے ہیں تو کرسی 2 فٹ پیچھے کر دیتے ہیں، تو پیچھے والا کتنے جائے گا جی؟ تو یہ ان کو عقل ان کی کام نہیں کر رہی ہوتی۔ کتریا بتریا تو چلو سمجھ آتی، بندہ 71 سال کا 72 سال کا ہو جائے تو یہ حرکتیں کرے تو جچتی ہیں کہ یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے۔ آج نوجوان بھی یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے ہٹے کٹے، ہماری عمر سے بھی چھوٹے ہیں، تھوڑا سا وزن زیادہ ہے یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو بس کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور کرسی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اللہ جب کموڈ استعمال کرنا ہے تو کموڈ کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا، WC استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ اگر کرسی ہی استعمال کرنی ہے پھر اس کا طریقہ کار بھی علماء سے جو جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا خانقاہ میں نماز پڑھتے ہیں، اگر خود اتنا شعور نہیں ہے تو سوال کر کے آپ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو افضل کیا ہے کہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھنی آپ شرعی معذور ہیں تو پھر سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں، تاکہ حضور کی وہ سنت بھی اس زمانے میں زندہ ہو جائے۔ تو جب آپ حالت صحت کے اندر ہیں تو پھر معمول کے مطابق کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، وہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ جو زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر اٹھا نہیں جاتا، یعنی جوڑوں کا درد ہے، موڑوں کا مسئلہ ہے، کوئی آپریشن ہوا ہے، یا جس طرح پھر میں نے کہا کہ موٹاپا بہت زیادہ ہے، اس طرح کے لوگ تھوڑے سے ہیں، ان کی گنجائش ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ وہ تمام حضرات جو نحیف ہیں، توجہ رکھیے گا، بڑا اہم نکتہ ہے، وہ تمام حضرات جو ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہماری خواتین ہیں جو بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، صرف بڑھاپے کی وجہ سے وہ نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، انہیں ہرگز نماز کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے، انہیں زمین پہ جائے نماز پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے، چاہے وہ تراویحاں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، اور اگر واقعی وہ شرعی معذور ہیں تو چاہے فرض نماز ہے چاہے واجب نماز ہے، وہ زمین پہ بیٹھ کے پڑھیں، کرسی پہ نہیں وہ بیٹھے، کیونکہ ان کا مسئلہ اٹھنا بیٹھنا تو ہے نہیں، انہوں نے ساری نماز کیا پڑھنی ہے؟ اشارے کے ساتھ۔
اب ایک بندہ بہت موٹا ہے یا اس کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا زمین پہ، تو چلو وہ تو کرسی پہ بیٹھ جائے، تو جو محض اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ یا ذرا بندہ ذرا چنگا لگتا ہے، بندہ ذرا سوکھا سوکھا ہے، تو اللہ والو یہ جہالت ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ جس کا شرعی عذر نہیں ہے وہ زمین پہ بیٹھے، اس کو اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس میں راڈ ڈلا ہوا ہے یا فریکچر ہوا ہے، ابھی وہ پلسٹر ہوا ہے، اس طرح کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ ٹانگیں پھیلا لے، کیا کرے؟ ٹانگیں پھیلا لے۔ اب لوگ اس لیے جو ہے وہ کرسی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ وہ جی میں ٹانگ موڑ نہیں سکتا، تو ہن کعبے والے ٹنگا کر لئیے، کہ دل ٹنگا کر لئیے کعبے والے۔ کعبے کی طرف ٹانگیں کرتے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ توجہ ہے؟ ذرا کانے چنگلی مار لیا جی، کافی دن ہو گئے نا میں کانے چنگلی نہیں مروائی ہے جی۔ کعبے کی طرف ٹانگ کرتے کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی، گالیاں نکالتے شرم نہیں آتی، بہنوں کا حصہ کھاتے شرم نہیں آتی، یا دیگر فرائض جو ہیں وہ توڑتے پامال کرتے شرم نہیں آتی، کعبے والے پاس ٹانگ کر دیا شرم آن دی۔ حالانکہ تو شرعی معذور ہے، جب تو ٹانگ موڑ ہی نہیں سکتا تو جدھر کو ٹانگ تو کر سکتا ہے، جب شریعت تجھے رائے دیتی ہے تو کون ہوتا ہے اپنے اوپر پابندیاں لگانے والا؟ اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا، اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ کافی ہے آئینہ اتنا، کیونکہ جن کو میں آئینہ دکھا رہا ہوں وہ میرے سے عمر میں بڑے ہیں، کہیں برا نہ مان جائیں حضرت صاحب ہمارے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو کر میں انہی کے بارے میں رہا ہوں کہ بھائی اپنے اوپر خود پابندیاں نہیں لگاؤ، اتنی پابندیاں لگاؤ اپنے اوپر جو اللہ نے ہمارے پہ لگائی ہیں، وہ تمام رعایتوں سے نفع اٹھاؤ جو اللہ نے ہمیں رعایتیں دی ہیں۔ کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ جب نیچے بیٹھ کے نماز پڑھو گے ٹانگیں موڑ نہیں سکتے، جوڑ آپ کے ہیں یا آپریشن کوئی ہوا ہے یا کوئی فریکچر ہوا ہے یا کوئی پیدائشی طور پہ معذور ہیں، تو ٹانگیں سیدھی رکھتے ہیں تو آپ اس سے گھبراتے ہیں کہ کرسی پہ چلو ایسے میں موڑ کے بیٹھ جاؤں گا تو کعبے کی طرف سیدھا کروں گا۔ بھائی جب رب سیدھیاں کروا کے راضی ہے تو کون ہوتا ہے ان کو فولڈ کرنے والا یا موڑنے والا؟ تو بیٹھ کے نماز زمین پہ پڑھ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، اس کی روحانیت بھی ہوگی، اس کی نورانیت بھی ہوگی، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ تو یہ تمام بنیادی مسائل تھے جو ان سوالات کے ساتھ جڑے تھے، ان کا میں نے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو جو وہ جواب دے دیا ہے کہ آپ تراویح کی نماز بلا کراہت، بغیر کسی ٹینشن کے آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کبھی کبھار آپ بغیر کے شرعی عذر کے بھی ہے۔ اور دوسری میں نے یہ بتایا کہ اگر یہ ترتیب بنا لیں، 2-4 کھڑے ہو کے پڑھ لی، 2-4 بیٹھ کے پڑھ لی، تو چلو اس طرح سے بھی ترتیب بن سکتی ہے۔ نہ پڑھنے سے پڑھنا بہت جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام رعایتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی صورت میں دی ہیں، دین کے اندر دی ہیں، اللہ ان سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تمام پابندیاں جو اللہ لگا کے راضی ہے، ہم ان پر چل کے عمل کر کے راضی ہوں۔ اللہ ایسی رضا والی زندگی، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ جب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوں تو ہمارا خیال یہ ہو کہ اگر اس حال میں میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے کملی والے نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ اگر میں حالت صحت میں نماز پڑھ رہا ہوں تو تب بھی مجھے معلوم ہو کہ میرے کملی والے نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ اللہ والو، نماز حکم کس کا ہے؟ اللہ کا، طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہم نے دیکھیں ذکر کے معاملے میں امت کو یہی بات سمجھائی ہے کہ اللہ ملا ہے در مصطفیٰ سے، تو اللہ کرنے کا طریقہ بھی ملے گا در مصطفیٰ سے۔ امت نے اللہ تو لے لیا، یا ذکر کا حکم تو لے لیا در مصطفیٰ سے، اور طریقہ کہاں سے لیا؟ رسالے سے، کتابوں سے، یوٹیوب سے، اپنے جاہل پیروں سے۔ تو کیا حشر ہوا؟ پھر بربادی ہوئی ہے نا۔ تو اللہ والو بے نہیں، اگر ہم نماز کا حکم تو لے لیں گے قرآن سے یا در مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن طریقہ اپنے ایجاد کریں گے تو ہم برباد ہو کر رہیں گے، تباہ ہو کریں گے، یعنی ہمارا جو نقصان ہے وہ ہو کرے گا۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہے؟ حکم اللہ کا۔ اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 رکعت ہم نے شروع کی، 2 رکعتیں پڑھنا شروع کی، تو پہلی رکعت ہے تو ہم قیام کرتے ہیں۔ جب ہم قیام کرتے ہیں تو احمد کی الف بن جاتی ہے۔ جب حالت قیام میں ہوتے ہیں تو احمد کی الف بن جاتی ہے۔ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو احمد کی ہے بن جاتی ہے، احمد کی ہے بن جاتی ہے۔ جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں تو احمد کی میم بن جاتی ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں یعنی تحیات میں بیٹھتے ہیں تو احمد کی دال بن جاتی ہے۔ اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے کہ نماز میرا حکم ہے،
شکل میرے، حیت، طریقہ میرے احمد کا چلے گا قیامت تک علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی جب بغیر تو عذر کے کرسی تے چڑھ ویسے تو تیرا احمد کیسے بنے گا؟ تیرا احمد کیسے بنے گا؟ تیرا الف ہا میم دال یہ کیسے بنے گا تیرا؟ سنت سے ہٹ گئی نا بات ہے۔ تو اس لیے اللہ والو، جب حالت بیماری ہے یا حالت صحت ہے، دونوں کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ میری نماز احمد کے قریب قریب ہو، یعنی میں حالت نماز میں لفظ احمد بنوں۔ تو احمد کس کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ تو جب احمد بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کروں۔ تو ہر وہ نماز قبول ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو بھی پایا، مجھے جو بھی فیضان ملا وہ نماز کے ذریعے ملا، اور میں نے ہر وہ نماز پڑھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی، اور اس طریقے سے پڑھی جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی۔ یہ ہے اصول۔ تو اللہ رب العزت سارے بیان کے اندر یہ مسئلہ بتانے کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہے گی اللہ درگزر فرمائے، جو بتایا اللہ اس پہ عمل کرنے کی میں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔